یہ صدائے حریت جموں کشمیر ہے۔ تازہ ترین خبروں کے ساتھ ابن سلام۔ مقبوضہ کشمیر میں بدترین کرفیو اور سخت پابندیوں کا سلسلہ جاری ہے۔ مقبوضہ وادی میں آج 46ویں روز بھی نظام زندگی مفلوج رہا۔ گلی کوچے، سڑکیں اور بازار سنسان، اسپتال ویران اور شہری پریشان ہیں۔ غذائی بحران میں شدت آ گئی ہے۔ ادویات بھی نایاب ہو چکی ہیں، جبکہ چپے چپے پر قابض بھارتی فورسز تعینات ہیں۔ تاہم اس کے باوجود کشمیری مزاحمت کر رہے ہیں۔ سابق بھارتی وزیر خارجہ یشونت سنہا، جنہیں گزشتہ روز سری نگر ایئرپورٹ سے ہی زبردستی واپس دہلی بھیج دیا گیا تھا، نے کہا ہے کہ مجھے بتایا گیا تھا کہ کشمیر میں سب ٹھیک ہے۔ میں نے سوچا کہ دوستوں سے مل لوں گا، لیکن مجھے ایئرپورٹ سے ہی واپس نئی دہلی بھجوایا گیا۔ انہوں نے کہا ہے کہ سری نگر ایئرپورٹ حکام نے مجھے امن کے لیے خطرہ قرار دیا۔ برطانوی اراکین پارلیمنٹ کرس لا اور اسٹیورٹ ہوسی نے برطانوی حکومت پر زور دیا ہے کہ وہ کشمیری عوام کے تحفظ کے لیے فوری اور عملی اقدامات کرے۔ اپنے حلقے ڈھونڈی میں مقیم کشمیریوں اور دیگر کمیونٹیز کی اپیل پر انہوں نے حکومت برطانیہ کو خط لکھا ہے، جس میں اس پر زور دیا گیا ہے کہ وہ اپنا مؤثر کردار ادا کرے کہ کشمیر میں سنگین انسانی بحران ہے اور یہ پوری انسانیت کا معاملہ ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گیٹیرس نے بھارت سے مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کا احترام کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے پاک بھارت مذاکرات انتہائی ضروری ہیں۔ انہوں نے مسئلہ کشمیر پر پھر ثالثی کی پیشکش کرتے ہوئے کہا ہے کہ فریقین قبول کریں تو اقوام متحدہ کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہے۔ اب سنیے تبصرہ۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی قابض فورسز نے گزشتہ 46 روز سے 80 لاکھ سے زائد کشمیریوں کو یرغمال بنا رکھا ہے۔ بدترین پابندیوں کے باوجود کشمیری عوام بھارتی جبر کے خلاف صف آ رہے ہیں۔ کشمیری عوام پر ہونے والے ظلم و ستم اور محاصرے کے خلاف نہ صرف دنیا بھر میں مقیم کشمیری سراپا احتجاج ہیں، بلکہ پاکستان کی حکومت، افواج اور عوام بھی کشمیری عوام کے ساتھ بھرپور یکجہتی کا اظہار کر رہے ہیں۔ مقبوضہ کشمیر کی موجودہ صورتحال پر سنتے ہیں جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کے لیڈر اور حریت رہنما محمد شفیع ڈار کی گفتگو۔ کشمیری قوم اپنے آپ کو ہرگز تنہا نہ سمجھے۔ پاکستانی قوم، سیاسی لیڈر اور افواج پاکستان کشمیر کے لوگوں کی ہر حالت اور ہر صورت میں مدد کرے گی اور آخری دم تک کشمیری قوم کے ساتھ کھڑی ہے۔ اصل میں افواج ہندوستان کشمیری عوام میں پاکستان کی نفرت پیدا کرنا چاہتی ہے تاکہ کشمیری عوام مایوس ہو جائے، لیکن کشمیری عوام موجودہ صورتحال سے مقابلہ کر رہی ہے اور ہندوستان کے تمام حربوں سے مقابلے کے لیے تیار ہے۔ ان حربوں سے کشمیری لوگ 72 سالوں سے اور آئندہ بھی کشمیری عوام ہندوستان کے خلاف عزم و ہمت سے مقابلے کے لیے تیار ہے اور مملکت خدا داد سے قوی امید رکھتے ہیں۔ پاکستان کو اپنا پشتیبان اور معاون سمجھتے ہیں۔ بھارت مسلسل محاصرے کے ذریعے کشمیریوں کو تحریک آزادی کی حمایت سے دستبردار کرانا چاہتا ہے، لیکن بھارتی حکمرانوں کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ فوجی طاقت سے لوگوں کے دل کی آواز کو دبایا نہیں جا سکتا۔ اس کے ساتھ ہی تبصرہ ختم ہوا۔